ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنه قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا رمضان وشعبان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ شعبان کا مہینہ ہے. شعبان کی بھی فضیلت ہے اور اس کی اہمیت ہے. اور دوسرے کسی ابھی جمعرات کو 5 فروری ہے. یہ دونوں بہت اہم دن ہے. 5 فروری کو بھی ساری دنیا میں مسلمان اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے ساتھ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں. اس وجہ سے میں نے اس آیات کا انتخاب کیا. اور شعبان کا مہینہ چونکہ بہت اہم مہینہ ہے اس لحاظ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ روزے رکھتے تھے. جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھ لی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے. وہ فرماتی ہے کہ کبھی ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ مہینہ بھر کی کوئی روزے رکھو، مگر صرف یہ 2 مہینے، ایک شعبان کے مہینے میں مکمل مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، اور دوسرے رمضان میں. رمضان کے روزے تو فرض ہے اور شعبان کے جو روزے ہیں وہ نفلی روزے ہیں. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے بھی مکمل مہینے کے روزے رکھتے تھے. اور اس کے وجوہات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ تم اس مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اس کی 15 تاریخ کو انسانوں کے اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے پاس جائے اور میں روزے سے ہوں. ویسے تو انسانوں کے جو اعمال ہے وہ مختلف مواقع پہ اللہ کے پاس جاتے ہیں. ہر روز جو صبح و شام، جو صبح فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، اس میں بھی رات والے جو فرشتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور وہ اپنی ڈیوٹی کو دن والے فرشتوں کو حوالے کر دیتے ہیں. تو رات جن فرشتوں نے ڈیوٹی کی ہو تو جو آدمی فجر کی نماز میں موجود ہوتے ہیں وہ رات والے فرشتے کو اس کے نام لکھتے ہیں اور دن والے فرشتے کو اللہ کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ ہم نے آپ کے بندوں کو جب ہم گئے تھے تو تب یہ عبادت کرتے تھے، جب ہم آئے تب یہ عبادت کرتے تھے. فجر کی نماز کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے. ویسے فجر کی نماز میں بہت کم خوش نصیب لوگ جو جاتے ہیں اور اکثر لوگ جاگ سوئے ہوتے ہیں. ایک تو رات دیر تک لوگ بیٹھتے ہیں، صبح اٹھنے کی اس کو طاقت نہیں ہوتی. لیکن اصل چیز ہے کہ بد نصیبی ہے، بدقسمتی ہے.
جو لوگ کہتے ہیں کہ آنکھیں نہیں کھلتے، اللہ نہیں چاہتے اس کو اپنے سامنے کھڑا کرے، بد نصیب آدمی ہے۔ اپنے عمل کے اوپر سوچے کہ کون سی کمزوری ہے اس سے، اس کے عمل میں کون سی کمزوری ہے، اس سے کیا کمزوری ہو رہی ہے کہ اللہ اس کو اپنے سامنے کھڑا نہیں کرتے اس کو۔ اس لیے فجر کی نماز کے لیے جو لوگ نہیں اٹھتے تو وہ اپنے قسمت کے اوپر روئے، بہت اہم وقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کس سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ پانی بند نہیں کرتے، اللہ ہوا کو بند نہیں کرتے کہ اس بندے کو ہوا نہ دو، اللہ روشنی کو بند نہیں کرتے، اللہ رزق کو بند نہیں کریں گے۔ اللہ جب کس سے ناراض ہوتے تو اس کی ناراضگی اس صورت میں نہیں ہے کہ اس کی کھانے پینے کی چیزیں بند کرے، دنیا کے سہولیات اس سے لے، اللہ اس سے عبادت کی جو توفیق ہے وہ سلب کرتے۔ تو جس آدمی کو عبادت کی توفیق نہیں ہوتی، خاص کر فرائض ادا نہیں کرتے، اپنے قسمت پہ روئے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ اس سے روئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے وقت میں دونوں وقت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، رات والے فرشتے بھی اور دن والے فرشتے بھی۔ جو فجر کی نماز میں حاضر ہوتے دونوں وقت کے فرشتے کا نام لکھتے ہیں۔ اور دوسرے عصر کے وقت، عصر کی نماز لوگ کھیل کود میں لگاتے ہیں، پارکوں میں، بازاروں میں، گھومنے پھرنے میں۔ عصر کے وقت بھی دونوں وقت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جن فرشتوں نے دن میں ڈیوٹی کی ہے، دن میں انسانوں کے اعمال لکھتے وہ بھی حاضر ہوتے ہیں، اور جو رات کے لیے جو فرشتے آئے ہوتے ہیں تو دن والے فرشتے ان کو وہ کا مذاق وہ ڈیوٹی حوالہ کرتے، رجسٹر حوالہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو ہوا معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی اللہ پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون۔ جب ہم گئے تو اس وقت بھی وہ عبادت میں مصروف تھے، جب واپس آ رہے تھے تب بھی عبادت۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ کے دربار میں ان کے رپورٹ فرشتے لے جائے، ادھر کہیں کہ اللہ جب ہم گئے تب بھی عبادت میں مصروف تھے، اور جب واپس پلٹ کے ہمارے گئے تب بھی عبادت میں مصروف تھے۔ تو یہ ہر روز انسانوں کے اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ دوسرے ہفتے میں ایک دن ہے جس کو پیر کا دن کہتے ہیں، پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، اور جمعرات کے دن بھی روزے رکھتے تھے۔ ہر ہفتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول ہے۔ پھر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس سے روزے رکھتا ہوں کہ اس دن میرے پیدائش کا دن ہے، مجھے اللہ نے اس دنیا میں اللہ نے جو بھیجا تو پھر کے دن اللہ نے مجھے بھیجا، اللہ نے پیدا کیا، تو اس دن پھر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ اور دوسرے جمعرات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ جمعرات کے دن پوچھا گیا کہ تم جمعرات کے دن روزے کیوں رکھتے؟ فرمایا کہ میں اس سے روزہ رکھتا ہوں کہ وہ جمعرات کے دن انسانوں کے عمل اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور فرمایا کہ میرا عمل اللہ کے پاس جائے اور میں روزے سے ہوں، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ اور یہ دو دن اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، IBPs کے روزے رکھتے تھے۔ IBPs ہر مہینے کے جو چاند کے حساب سے 13 14 12 13 14 13 14 15 یہ جو چاند مکمل سفید ہوتے ہیں ان میں روزے رکھنا، یہ بھی سنت عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ اور اس طرح شعبان کے درمیانی جو دن ہے اگر اس میں کوئی جس کو شب برات کو کہتے ہیں، بہت ساری چیز جو لوگوں نے ویسے اپنے طرف سے بنائے لیکن اس میں روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، اور اس کا وجہ ذکر کیا کہ اس میں انسانوں کے عمل اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے، بہترین عبادت ہے کہ اس سے اللہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ دیکھو روزے جو رمضان کے روزے ہیں، کوئی اور روزے ہیں، نفلی روزے ہیں، فرضی روزے ہیں، نظر کے روزے ہیں، کوئی بھی روزہ ہو اس کی اجر اللہ کی طرح ڈائریکٹ خود دیتے ہیں، خود اللہ اجر دیتے ہیں۔ ویسے تو ہر عمل کے اجر اللہ دیتے ہیں، کوئی وہ اجر دینے والا تو ہے نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَأَنَا أَجْزِي، میں اس روزہ دار آدمی کے روزے
جو روزہ رکھتے ہیں میں اس کو اجر دیتا ہوں. اور ایک بعض لوگوں نے اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ وہ انا اجزا، فرما کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں. جو لوگ روزے رکھتے ہیں میں خود اس کا بدلہ ہوں. فرض رمضان کی جو روزے سب مسلمان رکھیں گے انشاءاللہ، وہ تو سب عاقل بالغ مسلمان کے اوپر وہ فرض ہے. لیکن نبی روزے رکھے، خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کیا تھا. جوانوں کو فرمایا یا معاشر شباب، اے جوانوں کی جماعت، اے جوانوں، من جاء منکم الباءۃ فلیتزوج، فرمایا کہ جو جوانی کو پہنچ جائے، گروہ کو پہنچ جائے تو نکاح کرے، شادی. لوگ جو ہے کہتے ہیں ابھی پاؤں کو برقرار نہیں ہو جی، ابھی یہ ہو، ابھی یہ ہو، ابھی فلان ڈگری حاصل کرو، فلان ڈگری حاصل کروں گا، فلان کام کروں گا، پھر شادی کروں گا. یہ غلط ہے. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. اور یہ جو حکومتوں کے بدقسمت لوگ ہیں کہ مسلمانوں کے پارلیمنٹ میں بدقسمت لوگ موجود ہیں جو غیر کے علیحدہ ہے، جو کہتے ہیں کہ 18 سال سے پہلے کوئی شادی نہ کرے، کوئی کرے تو جرم. بھائی اسلام نے کہا کہ جب آدمی بالغ ہو جائے وہ نکاح کرو. جب بھی بالغ ہو جائے، 10 سال میں بالغ ہو جائے، 12 سال میں بالغ ہو جائے، 15 سال میں بالغ ہو جائے، 18 سال سے پہلے جب بھی بالغ ہو جائے. لیکن یہ جرم قرار دیے ظالموں نے کہ جو آدمی 18 سال سے پہلے شادی کرے وہی کوئی جرم. کدھر سے نکال رہا ہے؟ اسلام سے بے خبر ہے، دین سے بے خبر ہے، جاہل لوگ ہیں. اور اصل بات یہ کہ بعض ملکوں میں لوگ رہتے ہیں، ادھر ان کے پڑوس میں غیر مسلم رہتے ہیں، وہ جو قوانین ہے وہی ادھر نافذ کرنا چاہتے ہیں. جاپان میں اگر 18 سال سے پہلے کوئی لڑکے یا لڑکی کسی گودام میں کسی فیکٹری میں کام کرتے ہوئے جرم ہے. 18 سال کے بعد کرے کام، 18 سال سے پہلے نہیں کر سکتا. 18 سال تک دیتے تو پڑھو. اگر اس کی کوئی مالی مسائل ہے، مشکلات ہے، حکومت اس کا تعاون کر رہی ہے. ادھر تو وہ چیز بھی نہیں ہے. اگر کسی کو پارو کرتے پھر صحیح پارو کرو. تو انہوں نے قانون بنایا کہ جو لوگ 18 سال سے پہلے شادی کر اس کو جرم. بھائی کیا جرم؟ اسلام نے عمر کی قید نہیں لگائی. اسلام نے بلوغ، اور بلوغ کی کوئی عمر نہیں ہے. پہلے زمانے میں لوگ زیادہ وقت ہوتے تھے پھر بالغ ہوتے تھے، عمر زیادہ. آج کل کے زمانے میں چونکہ گرم گرم کھانے ہیں، گرم گرم چیزیں ہیں، مسالے ہیں، دیگر چیزیں ہیں، تو لوگ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں. خاندانی اثر ہوتے ہیں. بعض خاندانوں کے مالی لحاظ سے اچھے ہوتے ہیں، تو کھانے پینے کی صحیح انتظام ہوتے ہیں، ان کے گھر کے بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اسلام نے یہ فرمایا کہ جب آدمی بالغ ہو جائے اس کی نکاح کرو. اور سب سے بڑی بات تو تم دیکھو، حضرت عائشہ رہا جو امہات المؤمنین ہے، مسلمانوں کی ماں ہے، اس کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہوتے ہیں نا، اللہ کے نبی صاحب وفات ہو جاتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس وقت عائشہ رہا کی عمر 18 سال ہے. اب اندازہ لگائے حضرت عائشہ رہا کی عمر 18 سال ہے، جس وقت اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں یا دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس وقت حضرت عائشہ رہا کی عمر 18 سال کی. اور حضرت عائشہ رہا کی رخصتی دیکھو وہ 9 سال کی عمر میں، اور بعض روایت میں تو اس سے بھی پہلے رخصت ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے نمونہ تو اللہ کے نبی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے. ہمارے تو یہ حکومت ہے، یہ چیز نہیں ہے پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ اگر اللہ و اللہ کے رسول کے خلاف کوئی قانون سازی کرتے ہیں تو اس طرح ایسے دستور پہ، اس طرح ایسے دستور صبح بنور اس کو نہیں مانتے. یہ کیا پارلیمنٹ ہے کہ جو اللہ و اللہ کے رسول کے خلاف کوئی فیصلے کرتے؟ یہ کیا دین سے بے خبر لوگ ہیں، اسلام سے بے خبر ہے. بہرحال میں اس بھی بات کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے، جوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ما یا معاشر شباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. فرمایا کہ جو آدمی من جاء منکم الباءۃ، جو آدمی بلوغ کو پہنچ جائے اور شادی کر سکتے تو شادی کرے.
نکاح کرے، اس سے انسان کی آنکھیں پاک ہو جاتی ہے، انسان کی زبان پاک ہو جاتی ہے، انسان کی دل پاک ہو جاتے ہیں۔ نکاح کے نتیجے میں ایک پاک و صاف انسان بن جاتے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، پاک و صاف خوبصورت زندگی اس کو نصیب ہوتے ہیں۔ اس نے فرمایا کہ فوراً نکاح کرے گا، نکاح نہیں کر سکتے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی نکاح نہیں کر سکتے، بالغ ہو جائے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، پھر روزے رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، فرمایا یہ اس کی شہوت کو توڑنے کے لیے بہترین ذریعہ، شہوت ختم ہو جاتی ہے روزے رکھنے کے، روزے سے انسان پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت روزے رکھتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بہت سے روزے رکھتے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، کھانے کے لیے بیٹھے تھے، حضرت بلال حبشی ادھر تشریف لائے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ بلال کھاؤ، انہوں نے کہا رسول اللہ میں تو روزوں سے ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے اپنا حصہ کھا لیا اور بلال جنت میں کھائیں گے، بلال جنت میں کھائیں گے۔ کتنی بڑی بات، صحابہ کرام نفلی روزے رکھتے تھے ہر روز، اور سب سے بہترین روزہ صوم داؤدی، حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ، داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ ایک دن پوجا، ایک دن روزے سے ہوتے ایک دن افطار کرتے، اور مسلسل اس کی زندگی جو آدمی اس طرح کرتے اس کی صحت بھی بہت ٹھیک ہوئی، صحت مند رہتے ہو، اس سے کہ اندر وہ جو بار بار آدمی کاٹتے ہیں یہ بہت ساری بیماریوں کی باعث بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس شعبان کے مہینے کی جو فضیلت ہے اس کا ایک وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو روزے رکھتے تھے اس کا وجہ یہ کہ اس میں عمل انسانوں کے اللہ کے پاس جاتے ہیں، انسانوں کے عمل اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ یہ رمضان کی تیاری ہے، ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، وہ بہت بابرکت مہینہ ہے، بہت بہترین مہینہ ہے، اس کے لیے ابھی سے انسان تیاری کرے۔ اب یہ شعبان کو اس قسم کا استقبال ہے، اور اس شعبان کے مہینے میں انسان اپنے معمولات کو تھوڑا دیکھے، تبدیل کرے، اپنی زندگی کے شب و روز کو تھوڑا تبدیل کرے۔ اگر وہ پہلے نماز نہیں پڑھتے ابھی سے شروع کرے، ابھی اگر تھوڑے سے وہ تلاوت میں کمزور ہے اس مہینے میں تلاوت کرے، اگر وہ تہجد نہیں پڑھتے اس مہینے میں تہجد شروع کرے، سخاوت نہیں کیا اس مہینے میں سخاوت کرے۔ اور اس مہینے کی خصوصیت کی اور فضیلت کے ذکر کرنے کی شاید ایک وجہ بھی ہو کہ جو اللہ نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے حساب میں 12 مہینے ہیں، اور پھر فرمایا کہ منها 4 حرم، اس سے 4 مہینے حرمت کے مہینے، وہ 4 مہینے میں کہ ایک رجب ہے، رجب کا مہینہ جو اس شعبان سے پہلے گزر گئی۔ ہمارا علاقہ میں لوگ اس کو بزرگ بولتے ہیں، بزرگ نیک آدمی کو اچھا آدمی کو بولتے ہیں، تو رجب کے لوگ احترام کے قائل ہیں، بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں جو لوگ زکات صدقات دیتے، زکات خاص کر فرضی زکات وہ رجب کے مہینے میں دیتے ہیں۔ پھر آگے رمضان تو ظاہر ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس کے ذکر کیا، لوگ اس کی بات اس میں عبادت بھی کرتے ہیں، قرآن کی نزول کا بھی مہینہ ہے، لیکن درمیان میں شعبان رہ جاتے ہیں، اور پھر آگے 4 مہینوں میں آگے جو ہے ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم ہے۔ یہ 4 مہینے رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اس رجب میں لوگ ایک عمرے کے لیے جاتے تھے، اس لیے کوئی بھی اس کو پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اور آگے جو 3 مہینے ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور محرم اس میں لوگ حج کے لیے جاتے تھے، اس وقت سے ان کا خیال کرتے تھے۔ بہرحال ان مہینوں کو ان کا گنتی یاد کرنا، ویسے تو ہمارے اپنے جو مہینے ہیں ہر زبان کے الگ الگ مہینے ہیں، یہ ہمیں زیادہ جنوری اور فروری یہ ہمیں معلوم ہے، اور یہ ہماری بدقسمتی کے اسلامی مہینے میں معلوم نہیں ہے، یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ ابھی کس سے پوچھے کہ یہ کون سا مہینہ ہے تو آپ کو بتائیں گے کہ جنوری کی فلان مہینہ ہے، فلان تاریخ ہے، فلان سن ہے، لیکن آپ پوچھے اسلامی مہینہ کیا ہے، بہت کم لوگ اس سے واقف ہوں گے کہ آج 10 شعبان ہے، اور یہ کون سے سال ہے، بہت کم لوگوں، پھر اس میں کیا تاریخی واقعات ہے بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ان مہینوں کو معلوم کرنا، اس کا حساب رکھنا، اگر اس کی حساب رکھ یقیناً اس کو دے گی، اس کو پتہ ہے کہ میں شعبان کے حساب رکھتا ہوں تاکہ رمضان کے مہینہ مجھے مل جائے، مجھے
کوئی غلطی نہ ہو جائے. رمضان کے مہینے کے ساتھ رکھے تاکہ آگے عید بر وقت کو ادا کرے, عید کے وقت آ جائے. آگے جو پھر ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم کے مہینے حج کی وجہ اس کو یاد رکھے. تو ان مہینوں کی گنتی, اس کو حساب رکھنا, یہ بھی ایک مسلمان اور مومن کے لیے بہت ضروری ہے. یہ شعبان کا بہت اہم مہینہ ہے. ابھی جو قرآن آیات میں نے تلاوت کی, اس میں اللہ نے مکی والوں کا حضرت ذکر کیا. فرمایا